یہ جو میں مضمون پڑھنے جا رہی ہوں، اسے افسانہ کہہ لیں یا مضمون کہہ لیں، یہ سعادت حسن منٹو نے لکھا ہے۔ ہم میں سے سارے لوگ ہی سعادت حسن منٹو کو جانتے ہیں۔ اپنے وقت میں انہیں لادین کمیونسٹ بھی کہا گیا، کافر بھی کہا گیا، غدار بھی کہا گیا، یعنی جتنے برے الفاظ ہیں وہ سارے ان کے حصے میں آئے۔ لیکن وقت گزرنے کے جانے کے بعد آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت دور اندیش آدمی اس وقت جو باتیں کہتے تھے ساری سچی بھی تھیں، اور آج ان کے حصے میں ہم سارے اچھے الفاظ بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے صاحبان، ایک وہ زمانہ جہالت تھا کہ جگہ جگہ کچہریاں تھیں، ہائی کورٹیں تھیں، تھانے تھے، چوکیاں تھیں، جیلیں تھیں قیدیوں سے بھری ہوئی، کلب بھی تھے جن میں جوا چلتا تھا، شراب اڑتی تھی، ناچ گھر تھے، سینما تھے، اور کیا کیا خرافات نہ تھی۔ اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے، کوئی شاعر دیکھنے میں نہیں آتا اور نہ موسیقار۔ موسیقی بھی لعنت کی لعنت تھی، یعنی گانا بھی انسانوں کا کام ہے۔ تمبورا لیے بیٹھے ہیں اور گلا پھاڑ رہے ہیں۔ صاحب کیا گا رہے ہیں؟ درباری کا نغمہ، مالکوس، میاں کی توڑی اور نہ جانے کیا کیا بکواس۔ کوئی ان سے پوچھے کہ جناب آخر ان راگ راگنیوں سے دنیا کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ آپ کوئی ایسا کام کیجئے جس سے آپ کی عاقبت سنورے، آپ کو کچھ ثواب پہنچے اور قبر کا عذاب کم ہو۔ اللہ کا بڑا کرم ہے صاحبان، موسیقی کے علاوہ اور بھی جتنی لعنتیں تھیں ان کا اب نام و نشان باقی نہیں رہا۔ خدا نے چاہا تو یہ زندگی کی لعنت بھی جلد ہی دور ہو جائے گی۔ ہاں تو میں نے شاعر کا ذکر کیا تھا، عجیب و غریب شے تھی یہ بھی۔ خدا کا خیال نہ آ سکے نہ رسول کی فکر، بس معشوقوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کوئی ریحانہ کے گیت گا رہا ہے تو کوئی سلمہ کے، لا حول ولا قوت۔ ارے زلفوں کی تعریف ہو رہی ہے، کبھی گالوں کی، وصل کے خواب دیکھے جا رہے ہیں۔ توبہ توبہ، کتنے گندے خیالات کے تھے یہ لوگ۔ ہائے عورت، وائے عورت، توبہ توبہ توبہ۔ لیکن اب اللہ کا بڑا فضل ہے صاحبان، اول تو عورتیں ہی کم ہو گئی ہیں، اور جو ہیں پڑی ہیں گھر کی چار دیواری میں بڑی محفوظ۔ جب سے یہ خطہ زمین شاعروں سے پاک ہوا ہے، فضا بالکل صاف اور پاکیزہ ہو گئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ شاعری کے آخری دور میں کچھ ایسے شاعر بھی پیدا ہو گئے تھے جو معشوقوں کی بجائے مزدوروں پر شعر کہتے تھے، زلفوں اور عارضوں کی بجائے ہتھوڑوں اور درانتیوں پر شعر لکھتے تھے۔ کمبخت انقلاب چاہتے تھے، تختہ الٹنا چاہتے تھے، حکومت کا، نظام معاشرت کا، سرمایہ داری کا، اور نعوذ باللہ مذہب کا۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ان شیطانوں سے ہم انسانوں کو نجات ملی۔ عوام بہت گمراہ ہو رہے تھے، عوام اپنے حقوق کا ناجائز مطالبہ کرنے لگے تھے، جھنڈے ہاتھ میں لیے لادینی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اب ان میں سے ایک بھی ہمارے درمیان نہیں رہا۔ اب ہم پر ملاؤں کی حکومت ہے، اور ہم ہر جمعرات کو حلوے سے ان کی ضیافت کرتے ہیں۔ تو صاحبان، یہ مصوری بھی کچھ کم لعنت نہ تھی۔ تصویریں بنتی تھیں، کچھ برہنہ،
کچھ نیم برہنہ مصور اپنی پوری قوت تصور تخلیق حسن میں صرف کر دیتے تھے، لیکن یہ کفر تھا۔ تخلیق اللہ کا کام ہے، اس کے بندوں کا نہیں۔ اور پھر حسن کی تخلیق، یہ تو گناہ کبیرہ تھا۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اب ہمارے درمیان ایک بھی ایسا مصور موجود نہیں۔ جو تھے ان کی انگلیاں قلم کر دی گئیں تاکہ وہ اپنی شیطانی حرکات سے باز آ سکیں۔ اب یہ عالم ہے کہ اس سرزمین پر آپ کو ایک بھی سیدھی لکیر نظر نہیں آئے گی۔ ایک ایسا آدمی بھی نہیں جو غروب آفتاب کے حسین منظر کو کاغذ یا کپڑے پر منتقل کرنے کا خیال دل میں لا سکے۔ سچ پوچھیں تو اب وہ خوفناک حس ہی مٹ چکی ہے جسے طلب حسن کہتے تھے۔ تخلیق حسن کی تو بات ہی بڑی دور ہے۔ صاحبان، اوریانی کی یہ وبا صرف تصویروں اور مجسموں تک محدود نہیں تھی، شعروں اور افسانوں میں بھی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ غزل یا وہ افسانہ جس میں عورت اور مرد کے جسمانی تعلق پر بحث کی گئی ہو، بہت ہی کامیاب تصور کیا جاتا۔ کس قدر مریضانہ ذہن کے لوگ تھے وہ، روحانیت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ جسم کی بھوک کی پڑی ہے، روح کی بھوک کا تو ان کے فلک کو بھی پتہ ہی نہیں۔ زمین کی باتیں کرتے تھے، اوپر 7 آسمان پڑے ہیں، ان کو علم ہی نہ تھا۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، جسم کی بھوک اب مٹ چکی ہے، اور اللہ کا فضل شامل حال رہا تو صرف روح ہی روح رہ جائے گی۔ ہاں صاحب، میں نے آپ کو بتایا نہیں، آخر میں ادب کی ایک نئی قسم پیدا ہو گئی تھی۔ اس وقت لوگ کہتے تھے کہ یہ حقیقی ادب ہے، غضب خدا کا، یعنی جو دیکھتے تھے بیان فرما دیتے تھے۔ ذرا غور فرمائیے، اگر ابھی آپ کو چھینک آ جائے تو بھئی مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اس کو قلم بند کروں اور پھر ادب کا نام دے کر دوسروں کو پیش کروں؟ بھئی ایسے افسوسناک حادثے کی تفصیلات میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اول تو یہی سمجھ نہیں آتا کہ چھینک کے نفسیاتی پہلو بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر چھینک آنی تھی، آ گئی، اب کیا کریں؟ ہر چیز اسی ذات کی طرف سے آتی ہے اور اسی کی طرف واپس جاتی ہے۔ اب بھلا کیا اس تفصیل میں جانا؟ اللہ کا بڑا فضل ہے صاحبان، ادیبوں کا بھی نام و نشان نہیں رہا، نہ کوئی رسالہ چھپتا ہے نہ دریدہ صحیفہ۔ نعوذ باللہ، اس زمانے میں لوگوں کی اتنی جرت تھی کہ اپنے ذلیل پرچوں کو صحیفہ اور خود کو صحافی کہتے تھے۔ اب تو صاحب کوئی اخبار بھی نظر نہیں آتا۔ وہ زمانہ تھا لوگ بیکار ہوٹلوں میں بیٹھے لمبے لمبے اخبار لیے گھنٹوں بحث کرتے تھے۔ کون سی پارٹی برسر اقتدار ہونی چاہیے، کس لیڈر کو ووٹ دینا ہے، ارے شہر کی صفائی کے انتظامات کچھ ٹھیک نہیں، آرٹ اسکول کھلنے چاہیے، عورتوں کے مساوی حقوق کا مطالبہ درست ہے یا نادرست، اور خدا معلوم کیا کیا خرافات۔ اللہ کا شکر ہے ہماری دنیا ایسے ہنگاموں سے پاک ہے، لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں، کسی کی برائی میں نہ کسی کی اچھائی میں۔ صاحبان، میں سائنس کا ذکر کرنا تو بھول ہی گیا، یہ ادب کی بھی خالہ تھی۔ خدا محفوظ رکھے اس بلا سے۔ نعوذ باللہ، اس فانی دنیا کو جنت بنانے کی کوشش میں تھے، خود کو سائنسدان کہتے تھے، ملعون کہیں کے، خدا کے مقابلے میں تخلیق کے دعوے باندھتے تھے۔ ہم مصنوعی سورج بنائیں گے جو رات کو دنیا کو روشن کرے گا، ہم جب چاہیں گے بادلوں سے بارش دھو لیا کریں گے،
जरा गौर फरमाइए, नमरूद की सी खुदाई थी जी, और क्या, सरतान जैसी लाइलाज और मुहलिक बीमारियों का इलाज ढूंढा जा रहा है, यानी मुल्कुल मौत से पंजा लड़ाने की सही की जा रही है। एक सरबरे साहब दूरबीन लगाए बैठे हैं और फरमा रहे हैं कि चांद पर जाया जाएगा। एक सरफिरे साहब बोतलों और मर्तबानों में बच्चे पैदा कर रहे हैं। खुदा का खौफ ही नहीं रहा इन पाजियों को। अल्लाह का बड़ा फजल है, ये सब शैतान हमारे दरमियान से उठ गए। अब सब सुकून है, कोई हंगामा नहीं, कोई दुश्वारी नहीं, जिंदगी यूं ही गुजर रही है जैसी गुजरी ही नहीं। कल्ब के लिए कितना इत्मीनान दे है कि लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, किसी को कानों कान खबर ही नहीं होती। जिंदगी से लेकर मौत तक का सफर साफ शफाफ बेआवाज धारे में बहा जा रहा है। कोई भंवर है न बुलबुला। दोनों किनारों के साथ साथ ठंडी ठंडी रेत पर लंबी ताने लोग सो रहे हैं। और क्यों साहिबान, जी नहीं चाहता कि यूं ही सोते रहें हत्ता के जन्नत की दूध की नहरों के किनारे हमारी आंखें खुलें और ऊपर से अंगूर का एक खोशा लपके हम उसे खाएं और फिर सो जाएं। बहुत शुक्रिया।